ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بارک اللہ فیکم. وقوله تعالى وَأَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو احسان کی آیات ہیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں. فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہماری کتاب العقیدہ الواسطیہ کا تیسرا دن ہے، اور اس تیسرے دن میں ہم انشاءاللہ فائدہ نمبر 64 سے لے کر فائدہ نمبر 114 تک کل 50 فوائد کو پڑھیں گے. آج کا پورا لیکچر ہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کے اس حصے کا لیکچر ہے جس میں مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان آیات کو ذکر کیا جن آیات میں مصنف علیہ الرحمہ نے اللہ رب العزت کی صفات کو تفصیلاً بیان کیا. آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے کہا، جو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا، کہ اللہ رب العزت نے، بلکہ دوسرے میں بھی پڑھا، پہلے میں بھی پڑھا، کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا وصف بیان کیا، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی اللہ کا وصف بیان کیا. تو پہلے مصنف رحمہ اللہ نے 80 سے زیادہ آیات لائیں اور یہ ثابت کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کن کن آیات میں اپنا کیا کیا وصف بیان کیا، اور اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ حدیث ذکر کرتے ہیں. تو آج کے سیشن میں ہم آیات ہی پڑھیں گے، اور امید ہے کہ آنے والے سیشن میں بھی ہم آیات پڑھیں گے. اس کے بعد ہم احادیث کی طرف جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کیا. اور دیکھیے، بڑا خوبصورت علم ہے عقیدے کا علم. یہ علم اس وجہ سے اتنا خوبصورت ہے کہ اس علم کے اندر معرفت الرب، معرفت الرحمن، معرفت اللہ، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. جس رب کو پہچان کر انسان اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے اندر بہتری لا سکتا ہے، اپنی مزید اصلاح کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کے خاص کر اسماء اور صفات کو پہچان کر. تو آپ دیکھیں گے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آج کے لیکچر میں ہم کل انشاءاللہ 50 آیات پڑھیں گے. ہر آیت سے ایک فائدہ ثابت کیا گیا، اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس آیت سے اللہ رب العزت کی کون سی صفت، کون سا وصف ثابت ہو رہا ہے. تو بعض اوقات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک صفت کو ثابت کرنے کے لیے ایک سے زیادہ آیات کو ذکر کیا، کسی جگہ پر ایک صفت کو ثابت کرنے کے لیے 3-4 آیات کو بھی ذکر کیا، تاکہ بات مزید پختہ ہو جائے، کیونکہ کثرت دلائل سے دل مزید مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جب بھی کوئی آیت آپ کے سامنے آئے گی تو سب سے پہلے تو یہ غور کرنا ہے کہ اس آیت سے مصنف رحمہ اللہ نے کیا استدلال کیا، کس صفت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ کی. تو معرفت الرب حاصل ہوگی. دوسری جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ مصنف رحمہ اللہ کے استدلال کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں اور آپ، ہم دین کے طالب علم ہیں، عقیدے کے طالب علم ہیں، ہم توحید کے طالب علم ہیں، ہم قرآن مجید کے طالب علم ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے طالب علم ہیں. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کسی بھی آیت یا حدیث سے استدلال کیسے کیا جاتا ہے. جو ائمہ، محدثین، فقہا تھے، جو اللہ کے دین کا علم رکھنے والے علماء ربانیون تھے، انہوں نے آیات اور حدیث سے استدلال کیسے کیا. تو اس مختصر تمہید کے بعد ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39. آپ کے علم میں سورۃ الکہف کے اندر جو مختلف واقعات بیان ہوئے، ان کے اندر ایک واقعہ 2 بھائیوں کا واقعہ ہے، جن میں سے ایک کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا تھا، اور یہ مال و دولت اس کے لیے تکبر کا باعث بن گیا، اور وہ اس پر اترانے لگا، تو اس پر اللہ کا عذاب آ گیا. تو جو دوسرا بھائی تھا، اس کو نصیحت کرنے والا، اس نے اس کو یہ نصیحت کی کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کیوں نہیں جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قُلْتَ، تو نے یہ کہا، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کے ساتھ.
قوت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39، اس سے اللہ کی کون سی صفت ثابت ہو رہی ہے؟ اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت، اللہ کا چاہنا۔ قلت ما شاء اللہ، اللہ کی مشیت، جو اللہ چاہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے اللہ کی مشیت ثابت ہوئی سورۃ الکہف کی۔ آگے چلیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے، اس میں بھی اللہ کی مشیت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُوا، تو وہ قتال نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ يَفْعَلُ کرتا ہے، مَا يُرِيد، جو وہ چاہتا ہے، جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی، سورۃ البقرہ کی اس آیت سے بھی بولیے اللہ کی کون سی صفت ثابت ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے صفت، اللہ کی جو صفت مشیت ہے، اس آیت سے بھی اللہ کے لیے صفت مشیت ثابت ہو رہی ہے۔ آگے جو سورۃ المائدہ کی پہلی آیت ہے، پہلی آیت کا ترجمہ تفسیر سنیے پھر دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپاہے جانور، الا سوائے، دو طرح کے مستثنیات آگے۔ پہلا الا سوائے ما یتلا علیکم، جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے، مطلب آگے چل کر اسی صورت میں جن حرام جانوروں کا ذکر آنے والا ہے ان کے علاوہ تم پر چوپاہے حلال ہیں، یہ پہلا استثناء ہے۔ اور دوسرا غیر محل الصید، تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو، وانتم حرم، اور اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو، مطلب احرام کی حالت میں تمہارے لیے ان کا شکار کرنا یہ حرام ہے، اور جن جانوروں کے آگے تلاوت کی جائے گی وہ جانور تم پر حرام ہیں، اس کے علاوہ جو چوپاہے ہیں وہ تم پر حلال ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ما یرید۔ تو آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 سے، اور اسی طرح اس کے بعد والی آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 سے، ان دونوں آیات سے کیا ثابت ہو رہا ہے جی؟ ان دونوں آیات سے اللہ رب العزت کی صفت ارادہ کیا ثابت ہو رہی ہے؟ اللہ کی صفت ارادہ۔ بات کو ذرا سمجھیے، قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت کی ذات اس صفت سے متصف ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، یا اللہ نے ارادہ کیا، اراد اللہ او یرید، جیسے کہ سورۃ الانعام کی آیت بھی 125، پہلے اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے، پھر ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ صفت ارادہ سے کیا مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا من یرید اللہ، جس سے اللہ ارادہ کرے، ان یہدیہ، یہ کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِيد، اور جس سے وہ ارادہ کرے، ان يُضِلَّهُ، یہ کہ اس کو گمراہ کرے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ، تو اللہ اس کے سینے کو بنا دیتا ہے، ضَيِّقًا حَرَجًا، تنگ بنا دیتا ہے، کیسے؟ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ جیسے یہ عمل کوئی آسان نہیں یا ممکن نہیں، تو اس کے سینے کے اندر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تنگی ہو جاتی ہے، جس سے کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، اور جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کر دے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب دیکھیں ان دونوں آیات کے اندر اللہ کے لیے صفت ارادہ، کہ اللہ ارادہ کرتا ہے۔ پہلی جو دو آیات ذکر ہوئیں سورۃ الکہف کی، سورۃ البقرہ کی، ان دونوں آیات میں اللہ کی یہ صفت مشیت، اللہ کا چاہنا، اللہ کی صفت مشیت۔ تو یاد رکھیے کائنات کے اندر کوئی کام بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، کائنات کے اندر حتیٰ کہ ایک پتا بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو علماء کرام نے یہ جو اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ فرمانا اللہ رب العزت کی ذات کا، علماء کرام نے اس کی دو اقسام بیان کی۔ علماء کرام نے ارادے کی کتنی اقسام بیان کی؟ ارادے کی دو اقسام کو علماء کرام نے بیان کیا قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں۔ ارادے کی پہلی قسم یہ ہے
جس کو کہتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے، ارادے کی پہلی قسم ہے ارادہ کونیہ قدریہ. ارادہ کونیہ قدریہ یہ ارادے کی پہلی قسم ہے. اس سے مراد کون سا ارادہ ہے؟ اس سے مراد وہ ارادہ ہے جو ہر حال میں ہو کر رہنا ہے. ہر حال میں ہو کر رہنا ہے. کائنات کے اندر ہونے والے جو امور ہیں، چاہے وہ لوگوں کو پسند ہوں یا نہ ہوں، اللہ ان کو پسند کرے یا نہ کرے، وہ کام ہونے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ ارادہ قدریہ. تقدیر سے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیے وہ ہو کر رہنا ہے. جیسا کہ اس کی مثال یہی جو بھی آپ نے آیت کریمہ پڑھی سورۃ الانعام، اس میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اس سے مراد ارادہ قدریہ ہے. یا پھر اللہ کا جو یہ فرمان ہے، اِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اس عذاب کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہاں بھی اب دیکھیے، کسی قوم پر عذاب کا آنا یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ ارادہ قدریہ ہے، اللہ کے ارادے سے آ رہا ہے، کیونکہ ارادے کے الفاظ آئے ہیں. سورۃ الرعد کی یہ آیت ہے، ارادے کے الفاظ آئے ہیں، اذا اراد اللہ بقوم سوءا، جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کر لے. تو اس ارادے سے مراد کیا ہے؟ بولیے ارادہ کونیہ قدریہ. یہ ارادے کی پہلی قسم ہے جس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے اور وہ ہو کر رہنا ہے. ارادے کی دوسری قسم ہے ارادہ دینیہ شرعیہ. ارادہ دینیہ شرعیہ. اس سے مراد کون سا ارادہ ہے؟ اس سے مراد وہ ارادہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے پسند کیا. بولے جس کو اللہ رب العزت نے پسند کیا، جس کی مثال واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ ارادہ کرتا ہے ان یتوب علیکم، یہ کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے. اب دیکھیے، یہ ایک اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ اس ارادے کو پسند بھی کرتا ہے. یہ قدریہ کی طرح نہیں کہ جس کو اللہ پسند نہ کرے. قدریہ کو بعض اوقات وہ اللہ کی پسندیدگی میں ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں، لیکن جو دینیہ شرعیہ ہے یہ ہر حال میں اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت سے ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کی مثال ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم. ولکن یرید، اللہ یہ چاہتا ہے، کیا اللہ یہ ارادہ کرتا ہے، لیطہرکم، کہ اللہ تمہیں پاک کرے. یہ کہ ہے جی ارادہ دینیہ شرعیہ. تو یہ ارادے کی دو قسمیں ہیں، کونیہ قدریہ، جو ہر حال میں ہو کر رہنا ہے. فرق دونوں میں کیا ہے کہ قدریہ کو اللہ کبھی پسند کرتا ہے اور کبھی پسند نہیں کرتا، مطلب جو تقدیر کے امور ہیں کبھی اس میں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، کبھی نہیں. لیکن جو دوسرا ارادہ ہے، ارادہ دینیہ شرعیہ، اس کو اللہ رب العزت ہر حال میں اللہ اس کو پسند کرتا ہے. بولیے اللہ اس کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ ارادے کی دونوں قسمیں سمجھنا تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. سمجھا گئی؟ ارادے کی دونوں اقسام کو سمجھنا تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے. اب دیکھیے، اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، ابلیس کو پیدا کیا، یہ اللہ کا ارادہ قدریہ ہے، ارادہ کونیہ قدریہ ہے، تقدیر میں ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا. لیکن اس کے برعکس اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ پسند نہیں کیا کہ ابلیس بندوں کو گمراہ کرتا پھرے، بلکہ اللہ نے اپنی اطاعت کو پسند کیا. تو اب اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ کیا ہے؟ ارادہ دینیہ شرعیہ. اب جو بندہ گناہ کر رہا ہے یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہے، جو بندہ نیکی کر رہا ہے یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہے. لیکن اللہ پسند کس کو کرتا ہے؟ دینیہ شرعیہ کو. ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر تقدیر کے مسئلے میں بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی. مجھے اس مجلس میں جانے کا موقع ملا تو ایک شخص جو ہیں وہ اس جمعے کے بعد کا ٹائم تھا، اس نقطے پر آپ کہہ لیجئے ان کی سوئی اٹکی ہوئی تھی کہ میں بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد روم میں چلا گیا، اگر اللہ نے چاہا تو میں عصر پڑھوں گا اور اگر اللہ نے چاہا تو میں عصر نہیں پڑھوں گا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟
یقین جانے وہ جو عالم تھے وہ ان کو سمجھا رہے ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے. اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عطا کی، میں نے صرف انہیں ایک بات کہی کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اثر پڑھنی ہے یا نہیں، بس مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے کیا چاہا ہے. اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے میرے لیے کیا چاہا ہے، ہاں لیکن یہ پتا ہے کہ اللہ نے اثر پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ کے بندے وہ کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے. اس مسئلے کے اندر پڑھنا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا اور نہ چاہا تو ایسا نہیں ہوگا، اور ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، تو ہم کس پر چلیں گے؟ ارادہ دینی یا شرعیہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اور جس چیز کو اللہ نے پسند کیا. تو یہ آپ اس طرح سے دونوں ارادوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیں ایک فرقہ گزرا جبریہ، انہوں نے کہا کہ ارادہ صرف قدریہ کا نام ہے. انہوں نے یہ کہا انسان جبریہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انسان کو مجبور محض بنا دیا کہ انسان تو مجبور ہے، مطلب وہ تو بیچارہ مجبور ہے، بس جو اللہ کا ارادہ ہوگا وہ کرے گا. انسان کا سرے سے انہوں نے بالکل انسان کی مرضی کی نفی کر دی. یہ جبریہ کہلائے، یہ بھی غلطی پر تھے. پھر ایک اور گروہ آیا، اس کو کہتے ہیں قدریہ. قدریہ نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کا کوئی ارادہ اس میں شامل نہیں ہوتا. یہ بھی گمراہ فرقہ کہلایا قدریہ اور جبریہ. اہل السنہ والجماعہ، جن کے بارے میں اس کتاب کے شروع میں بھی کہا گیا، جو الفرقہ الناجیہ ہے، جو کامیاب ہونے والا گروہ ہے، جن کا نام کتب کے اندر یا اہل السنہ ہے سنت والے یا اہل الحدیث ہے حدیث والے، اہل السنہ والجماعہ. یہ جو لوگ ہیں انہوں نے دونوں طرح کے ارادوں کو اللہ کے لیے ثابت کیا. ارادہ قدریہ ہے اللہ کی طرف سے ہے، ارادہ شرعیہ ہے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ قدریہ نے ہو کر رہنا ہے اور شرعیہ وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اور اللہ رب العزت نے اس کو پسند کیا ہے. تو یہ ارادے کی دو اقسام ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ہماری آیت گزری سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام کی، اس میں اللہ کے ارادے کا ذکر ہے. پہلی جو دو آیات گزری سورۃ الکہف کی اور سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ کی مشیت کا ذکر ہے. تو ان مثالوں کے ذریعے آپ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. جو ایک لفظ آیا، ایک چیز رہ گئی کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ کی ہدایت، یہ جو ہدایت ہے، ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے راستہ دکھا دینا اور ایک ہے مطلوبہ جگہ تک پہنچانا. پہلی کو کہتے ہیں الارشاد، ہدایت الارشاد. دوسری کو کہتے ہیں ہدایت التوفیق. علماء کرام، ان سے پہلے انبیاء، صحابہ کرام، تبع تابعین، محدثین، اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے ہدایت کی پہلی قسم کے ساتھ ہدایت الارشاد، راستہ دکھا دینا. اور جو ہدایت کی دوسری قسم ہے ہدایت التوفیق، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، توفیق اللہ کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ فلاں 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 کافر اسلام قبول کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راستہ بھی دکھایا، لیکن کیا انہوں نے اسلام قبول کیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی توفیق نہیں تھی. تو انبیاء رسول کا کام وہ ہدایت الارشاد کا ہے، راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا اور مطلوب تک پہنچانا. الایصال الی المطلوب یا توفیق عطا کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے اور اس کے ارادے سے ہے. تو یہ اب ہم آپ کہہ لیجئے ان 4 آیات کو پڑھنے کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف، جس میں بڑی خوبصورت آیات ہیں، جس میں اللہ رب العزت کے لیے صفت محبت کا ذکر ہے. اللہ کے لیے صفت حب، صفت محبت سے ہمارا رب متصف ہے. تو پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کو سن لیتے ہیں، اور تلاوت کو سننے کے بعد پھر ہم ان کے ترجمہ اور تفسیر اور شرح کی طرف چلتے ہیں. وقال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقوله تعالى
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله تعالى وهو الغفور الودود. وقوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بارک اللہ فیک و احسن اللہ الیک و اقول و باللہ توفیق. آپ نے جن آیات کی تلاوت کو سنا، اس سلائیڈ میں کل 8 کے قریب آیات ہیں، جن میں آپ کہہ لیجئے فائدہ نمبر 68 سے لے کر 75 تک، 68 سے لے کر 75 تک، 68 سے لے کر 75 تک فوائد کو ذکر کیا گیا ہے. کل 7-8 فوائد ہیں. آپ اگر ان فوائد کو دیکھیں، ان آیات کو دیکھیں، ان مکمل آیات کے اندر، ان مکمل 8 آیات کے اندر جو اللہ رب العزت کی صفت بیان کی گئی ہے وہ صفت محبت ہے. اللہ کی صفت محبت اللہ کے لیے بیان کی گئی ہے. پہلی آیت کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان کرو کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب یہاں پر اللہ رب العزت کی صفت محبت ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اللہ کی صفت محبت کو ثابت کرنے کے لیے 8 آیات لانے کی ضرورت پڑی. وجہ یہ ہے کہ کچھ گمراہ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کے لیے صفت محبت کو ثابت نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے. اگر ہم نے یہ کہا کہ اللہ محبت کرتا ہے تو اس سے اللہ اور مخلوق کے درمیان مشابہت لازمی آئے گی. اس سے اللہ اور مخلوق کے درمیان، تو انہوں نے اللہ کی صفت محبت کا یا تو انکار کر دیا یا اس میں تعویل کر کے یہ کہا کہ محبت سے مراد اللہ کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے. سمجھائیے آپ کو. اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مشیت اور ارادے کی 4 آیات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کی صفت محبت کو ذکر کیا، تاکہ یہ بتا سکیں کہ مشیت یہ اللہ کی الگ سے صفت ہے اور محبت کرنا یہ اللہ کی الگ سے صفت ہے. اور 8 آیات صفت محبت کے اس بات کے لیے لاتے ہیں. سمجھا گئی آپ کو؟ تو مقصد کیا ہے؟ تاکہ نہ کوئی صفت محبت کا انکار کرے اور نہ کوئی اس میں تعویل کرے. بندے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے. بندے کیسے محبت کرتے ہیں؟ جیسی وہ کر سکتے ہیں. اللہ کیسے محبت کرتا ہے؟ جیسی اس کے شان کے لائق ہے. کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی شایان شان ہے ویسے اللہ محبت کرتا ہے. تو اس طرح کوئی تشبیہ لازم نہیں آتی اللہ کی محبت اور بندوں کی محبت کے دوران. ہاں جب ایسے کہا جائے کہ اللہ ویسے محبت کرتا ہے جیسے اللہ کے بندے محبت کرتے ہیں تو پھر تشبیہ لازم آئے گی، پھر تشبیہ لازم آئے گی. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی اور بندے کی محبت ایک جیسی ہے. اللہ کی محبت ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. بندے کی محبت ویسے ہے جیسے اللہ نے چاہا کہ بندہ محبت کرے، یا اللہ نے جتنی اس کو یہ صلاحیت عطا کی، اور اللہ جیسی اس کی شان کے لائق ہے. تو یاد رکھیے یہ جو اصول ہے یہ اللہ کی تمام صفات میں ہے. اکثر لوگوں نے جو اللہ کی صفات کا انکار کیا یا ان کے اندر تعویل کی، اس کا ایک بہت بڑا سبب تھا کہ وہ بیچارے تشبیہ یا تمثیل سے بچنا چاہتے تھے. تشبیہ اور تمثیل سے بچے، اس سے بڑی چیز کے اندر واقع ہو گئے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی صفات کا سرے سے انکار کرنا ہے یا ان کے اندر باطل قسم کی تعویلات کرنا ہے. مطلب جب محبت کا ذکر آیا تو کہنے لگے اس سے مراد اللہ کی مشیت ہے، اور آگے چل کر جن صفات کے اندر انہوں نے تعویل کی ان کا ذکر آ رہا ہے.
تو 8 آیات ہیں، پہلے ہم ان 8 آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، تفسیر مختصر، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات سے اللہ کی صفت محبت کہاں کہاں ثابت ہوتی ہے۔ ہر آیت کے ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کسی بھی کام کو اس کے بہترین طریقے سے کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کو اس کے سب سے بہترین طریقے سے کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری آیت وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اقساط کس کو کہتے ہیں؟ یہ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ معاملات کے اندر، احکام کے اندر عدل و انصاف سے کام لینا، یہ اقساط کہلاتا ہے۔ یہ مطلب ہے انصاف کرنے کا، چاہے کوئی قریبی ہے چاہے کوئی دور کا ہے، ان کے ساتھ انصاف کے پہلو کو مد نظر رکھنا، اس کے مطابق چلنا، یہ عدل و انصاف کہلاتا ہے۔ اور اس کا بدلہ بہت بڑا ہے، اس کا بدلہ اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تیسری آیت سورۃ توبہ، جس کے اندر عہد و پیمان کی اہمیت ہے، فرمایا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک وہ تمہارے لیے قائم رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم بھی ان کے لیے قائم رہو۔ مطلب جب تک وہ تم سے عہد کیے رکھیں تو تم ان سے بھی عہد کیے رکھو، کیونکہ یہ عہد کی وفا، عہد کو پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کی علامت ہے۔ اور فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اگلی آیت ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے اپنے توابین بندوں سے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ محبت کرتا ہے طہارت کو حاصل کرنے والے، طہارت کو اپنانے والے بندوں سے۔ توابین، دیکھیے تواب اللہ کی بھی صفت ہے، انہ هو التواب، تواب اللہ کی بھی صفت ہے، اور بندے کے لیے بھی تواب کا لفظ یوز ہوا، توابین، کہ اللہ توابین سے محبت کرتا ہے۔ تواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ توبہ سے ہے، توبہ کا مطلب ہے رجوع، تواب کا مطلب ہے بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ پلٹنے والا۔ تو بندہ تواب کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بندے سے گناہ ہو جائے تو بار بار اللہ کی طرف پلٹے، جب جب گناہ ہو وہ اللہ کی طرف توبہ کے ساتھ پلٹے۔ اور اللہ تواب مطلب جب بندہ اللہ کی طرف پلٹے گا توبہ کے ساتھ، تو اس کا رب بھی معافی کے ساتھ اس کی طرف پلٹے گا۔ تو یہ ہے جی، اللہ محبت کرتا ہے توابین سے، توبہ کرنے والوں سے، اور طہارت کو اپنانے والے سے، طہارت کو اختیار کرنے والوں سے۔ طہارت کی یاد رکھیے 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت حسی ہے، ظاہری، جسم، بدن، کپڑوں، رہن سہن کی طہارت، اور دوسری طہارت معنوی ہے۔ طہارت معنوی کا مطلب کیا ہے جی؟ مطلب دل کی طہارت، گناہوں سے، شرک سے، گندگیوں سے دل کا پاک ہونا۔ تو یہ دونوں طرح کی طہارتیں مطلوب ہیں، ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی۔ اور ایک تفسیر یہ بھی بڑی خوبصورت کی گئی کہ توبہ انسان کو اندر سے پاک کرتی ہے۔ تو اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے اندر کو توبہ کے ذریعے صاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ ان بندوں کو بھی پسند کرتا ہے جو طہارت کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہتے ہیں، اور توبہ کے ذریعے اپنے باطن کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ 5ویں آیت، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک قوم نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں آزمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کے راستے پر چلنے میں جو جتنا خالص ہے، وہ اللہ رب العزت کی محبت میں بھی، کے دعوے میں بھی اتنا خالص ہے۔ ایک شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، تو مطلب وہ اللہ سے محبت کے اندر سچا نہیں ہے۔ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، کیا ہوگا؟
بدلہ کیا ہے؟ وہ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ سے محبت کیا جانا، اور دوسرا یہ اللہ کا محبت کرنا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو مطلب اللہ سے محبت کی بھی جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اہل السنہ والجماعہ ان دونوں طرح کے عقیدے کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی بھی جاتی ہے اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت دیکھیے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا، وہ قوم کیا ہوگی؟ یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ ان سے، یحبہم کا مطلب اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ کے لیے دونوں محبتوں کا ذکر ہے۔ اور آپ کے علم میں سورۃ المائدہ کی مکمل آیت یا اس سے پیچھے کا کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھرا، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھرا، تو اللہ رب العزت ایک ایسی قوم لائے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بھی دونوں طرح کا ذکر ہے، ایک یہ کہ اللہ کے بندوں کا اللہ سے محبت کرنا، اور دوسرا اللہ کا ان سے محبت کرنا۔ یہ دونوں طرح کی محبتیں اللہ کے لیے ثابت کی جائیں گی۔ اللہ سے محبت کی بھی جاتی ہے اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا بھی ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، سورۃ صف کی آیت نمبر 4، فرمایا ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو صف کے اندر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، ایک صف کے اندر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں جہاد کی فضیلت ہے کہ وہ، لیکن جہاد اور ساتھ شرط کے فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں، یعنی لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کی دین کی بلندی کے لیے جو لوگ جہاد کرتے ہیں۔ کیسے جہاد؟ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوتے ہیں، ایک مضبوط عمارت کی طرح اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر وہ جہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے بھی اللہ کی صفت محبت پتہ چلی۔ اور آخری آیت سورۃ البروج کی آیت نمبر 14 کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی دو صفات، ایک اللہ کی صفت مغفرت، وہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور دوسرا صفت الود، ود کہتے ہیں محبت کے کامل درجے کو، محبت کا بھی جو کامل درجہ بولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ود۔ اور یہاں پر شیخ الفوزان حافظہ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ ثابت کیا اس آیت سے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کی محبت دیکھیے کہ پہلے صفت مغفرت کا ذکر ہے وَهُوَ الْغَفُورُ، اور پھر صفت ود کا ذکر ہے الودود۔ تو پتہ چلا وہ اللہ پہلے اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے مغفرت کے ذریعے وَهُوَ الْغَفُورُ، اور پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے الودود۔ تو یہاں پر جو تقدیم و تاخیر ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف کرتا ہے اور اللہ پھر اپنے بندے سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے ان 8 صفات کے اندر 8 فوائد کہ اللہ رب العزت کے لیے صفت محبت کو ثابت کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی آیات آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہیں جن کی تلاوت ہم سنیں گے، یہ جو 7 آیات ہیں، 7 فوائد ہیں، ان کے اندر فائدہ نمبر 76 سے لے کر 82 تک، 76 سے لے کر 82 تک، ان فوائد کے اندر اللہ رب العزت کے لیے صفت رحمت، اللہ رب العزت کے لیے صفت رحمت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ تو چلیے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ترجمہ اور تفسیر اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ وقال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله تعالى
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احسن اللہ الیک و بارک اللہ فیک. تو ماشاءاللہ آپ نے ان آیات کی تلاوت سنی حافظ محمد بھائی سے، بڑے خوبصورت لہجے میں انہوں نے ہمیں ان آیات کی تلاوت سنائی. ان میں اللہ رب العزت کی صفت رحمت کا ذکر ہے. سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر صورتوں کی، سورۃ توبہ کے علاوہ دیگر صورتوں کی جو ابتدا کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی تفصیل ہم اس کورس کی بالکل ابتدا میں پڑھ چکے ہیں. اس میں اللہ رب العزت کی دو صفات کا ذکر ہے، ایک صفت الرحمن اور دوسری صفت الرحیم. صفت الرحمن اور دوسری صفت الرحیم، اور دونوں کے اندر فرق بھی وہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا تھا. تو ان دونوں صفات سے ہی، یعنی یہ دونوں ہی صفات اللہ رب العزت کی رحمت پر دلالت کرتی ہیں. صفت الرحمن بھی اور صفت الرحیم بھی، یہ دونوں اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہیں. اللہ اکبر. دوسری آیت دیکھیے سورۃ غافر کی آیت نمبر 7. اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما. اے ہمارے رب وسعت كل شيء، تو ہر چیز کو وسیع ہے. کس اعتبار سے؟ رحمتاً، رحمت کے اعتبار سے، وعلما، اور علم کے اعتبار سے. اللہ تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز تیری رحمت میں ہے اور تیرے علم میں ہے. تو اس آیت سے اللہ رب العزت کے لیے دو صفات، صفت الرحمہ اور صفت علم. اور صفت علم کے بارے میں ہم پہلے تفصیل سے پڑھ بھی چکے ہیں پچھلے لیکچر میں. تو آیت سے میں اللہ کی دو صفات کا ذکر، ایک اللہ کے لیے صفت الرحمہ اور دوسرا اللہ کے لیے صفت علم، اور اتنی وسیع کہ کوئی چیز بھی ان سے باہر نہیں ہے. کوئی چیز اللہ کی رحمت اور یا اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تیسری آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اللہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے. مطلب دنیا میں بھی اللہ ان پر رحم کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ان پر رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے لفظ اللہ کی یہ جو صفت ہے رحیم، اللہ کی یہ جو صفت رحیم ہے، یہ مومنوں کے لیے ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ مومنوں کے لیے ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگلی صفت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 وَرَحْمَتِي، اور میری رحمت وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو وسیع ہے. میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز میری رحمت سے باہر نہیں ہے. تو اس آیت سے بھی اللہ رب العزت کی صفت اور رحمہ کا پتہ چلتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54 فرمایا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر، اپنی نفس پر لکھ دیا. کس کو لکھ دیا؟ الرحمہ، رحمہ کو ضروری کر دیا. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے اللہ نے جو اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا، یہ نعوذ باللہ کسی غیر کی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ کا اپنے مخلوق پر شفقت فرمانے سے ہے کہ اس نے اپنے آپ پر صفت الرحمہ کو لازم کیا، کہ اس نے اپنے آپ پر صفت الرحمہ کو لازم کیا. اور دیکھ لیجئے وہ رب دنیا کے اندر حتیٰ کہ کفار پر بھی رحمت کرتا ہے. اللہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے. لیکن قیامت کے دن کی جو اس کی رحمت ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں. آخرت کے اندر یہ رحمت صرف اللہ کے مومن بندوں کے لیے ہوگی. اگلی دیکھیے سورۃ یونس کی آیت نمبر 107. اللہ کی دو صفات وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، صفت مغفرت اور صفت رحمت. یہاں بھی علماء کرام نے کتنی خوبصورت نقطہ اخذ کیا کہ پہلے وہ اللہ کی صفت غفور ذکر ہوئی، مطلب پہلے وہ معاف کرتا ہے، پھر وہ اس بندے پر رحم بھی کرتا ہے. صرف معافی نہیں
معاف بھی کرتا ہے اور معافی کے ساتھ اپنی رحمت کی بارشیں بھی برساتا ہے۔ اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 64 فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، وہ اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ اللہ سب رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارحم، ارحم اسم تفضیل کا لفظ ہے، اسم تفضیل مطلب سب سے زیادہ رحم کرنے والا، راحمین رحم کرنے والوں میں، مطلب مخلوق کے دل میں بھی رحم کی آ سکتا ہے کسی کے لیے، ماں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے رحم کا آنا، باپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے رحم کا آنا، بھائی کے لیے اپنے بھائی بہنوں کے لیے اس کے دل میں رحم کا آنا، یعنی کسی کے دل میں بھی رحم آ سکتا ہے، لیکن وہ جو اللہ ہے وہ تمام رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے صفت رحمت جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ کے لیے صفت رحمت جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اب دیکھیں دو فرقے، ایک جہمیہ اور ایک معتزلہ، ان دونوں نے اللہ رب العزت کی صفت رحمت کا انکار کر دیا۔ جہمیہ نے، حتیٰ کہ جہمیہ گمراہی کے اندر اس حد تک بڑھے کہ انہوں نے اللہ کی صفات کے اندر لفظ الرحمن کو ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ معتزلہ نے لفظ الرحمن یعنی اسم الرحمن کو تو مانا لیکن صفت الرحمہ کا انکار کر دیا، صفت الرحمہ کا انکار کر دیا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 7 آیات اپنی کتاب عقیدہ واسطیہ کے اندر ذکر کی کہ اللہ رب العزت کے لیے صفت رحمت کا اس بات کیا جائے گا۔ انہوں نے کیوں انکار کیا؟ وہی جو پیچھے گزرا کہ وہ تشبیہ سے بچنے کے لیے کہ اللہ کی مخلوق بھی ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اگر ہم نے یہ کہا کہ اللہ رحم کرتا ہے تو پھر اللہ اور بندوں کے درمیان تشبیہ آ جائے گی۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ تشبیہ دیجئے؟ آپ یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ کیسے رحم کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کما یلیق بجلالہ۔ کیوں؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی اس جیسا نہیں ہے، اس کی صفات ویسی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔ کوئی اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان تشبیہ لازم نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت کے لیے صفت رحم، صفت الرحمہ، تو یہ اللہ جو ہم جیسے اللہ کے گناہگار بندے ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا کہ ہمارا رب رحم کرنے والا ہے، نہ صرف رحم کرنے والا بلکہ ہمارا رب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ معرفت اللہ، اپنے رب کو پہچانیے، یہ رحمان کی، یہ اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی صفات کی معرفت سے، اللہ کے ناموں کے معرفت سے۔ تو الحمدللہ یہ آپ نے آیات سنی۔ اگلی آیات کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو آیات آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ان 6 آیات کے اندر 6 فوائد میں اللہ رب العزت کی مختلف صفات ہیں، جن میں اللہ کا رضا، اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہونا، غضب اللہ کا غصے ہونا، کراہت اللہ کا کسی چیز کو ناپسند فرمانا، ان آیات کے اندر یہ موضوعات یا اللہ کی یہ صفات موجود ہیں۔ تو چلیے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر ان کے ترجمہ، تفسیر اور مختصر تشریح کی طرف آتے ہیں۔ وقال المؤلف رحمه الله قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ احسن اللہ الیک وبارک اللہ فیک۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی جن صفات کو ان آیات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے صفت رضا ہے،
اللہ کے لیے صفت غضب ہے، کراہت ہے، یہ جتنی صفات ہیں یاد رکھیے اللہ رب العزت کی صفات کی دو اقسام ہیں. ایک اللہ کی صفات وہ ہیں جو اللہ کی ذاتی صفات ہیں، ذاتیہ، جنہیں کیا کہتے ہیں؟ صفات ذاتیہ. اور دوسری اقسام ہے صفات فعلیہ. صفات فعلیہ ذاتی صفات جو ہمیشہ اللہ جن سے متصف ہے، ذاتی صفات جن سے اللہ ہمیشہ متصف ہے. مطلب اللہ کی صفت بصیر، یہ ذاتی صفات ہے، وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس کے اندر وہ دیکھنے سے غافل ہو، وہ نہ دیکھ رہا ہو. اللہ کی صفت علیم، کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ یہ صفت سے وہ متصف نہ ہو. صفت الرحمن، صفت الرحمہ، سمجھا کہ یہ ذاتی صفات ہیں. اور کچھ اللہ کی صفات ہیں فعلی صفات جو اللہ وہ ان امور کو سر انجام دیتا ہے. صفت رضا ہے، اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی سے راضی نہیں ہوتا، مطلب یہ فعلی صفت ہے. صفت غضب، اللہ کسی پر غصہ ہوتا ہے اور کسی پر غصہ نہیں ہوتا، تو یہ فعلی صفت ہے. سمجھا گی نا آپ کو؟ تو یہ دو طرح کی صفات ہیں. یہ جو سلائیڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس میں اللہ کی جو جتنی بھی صفات ہیں ان 6 آیات کے اندر، یہ تمام کی تمام صفات فعلیہ ہیں. یہ صفات ذاتیہ نہیں بلکہ صفات فعلیہ ہیں. اس سے پہلے جو آپ نے پڑھی یہ تھی اللہ کی صفات ذاتیہ، اور اب ہیں جی اللہ کی صفات فعلیہ. پہلے ہم ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ہر آیت کے اندر اللہ رب العزت کی کون سی صفت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ ان سے راضی ہوا کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اللہ کی اطاعت فرما برداری کی، اللہ کے حکم پر چلے، اللہ ان سے راضی ہوا. ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے رب نے ان پر وہ انعامات کیے جن انعامات سے وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ان کے رب نے ان پر وہ انعامات اور احسانات کیے کہ جن سے وہ بھی اپنے رب سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو یہاں سے رضی اللہ کی صفت رضا، اللہ کی صفت رضا ان آیات سے ثابت ہوتی ہے. کیسی؟ بندہ بھی راضی ہوتا ہے. اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسے راضی ہوتا ہے. جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسے راضی ہوتا ہے. چاہے وہ اپنے بندوں کو توفیق دے کر راضی ہو، چاہے وہ اپنے بندے کو اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پر چلا کر، صراط مستقیم پر چلا کر راضی ہو، چاہے وہ اپنے بندے پر انعامات اور احسانات کر کر راضی ہو. اللہ کی صفت رضا ہے، وہ راضی ہوتا ہے. اپنے رب کو راضی کیجئے، وہ رب راضی ہوتا ہے. اس کی صفت رضا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو. اللہ اکبر. سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا متعمدن جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غصے ہوا، ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی. اللہ اس پر غصے ہوا اور اللہ نے اس پر لعنت کی. تو یہاں سے اللہ کی کون سی صفت پتہ چلتی ہے جی؟ غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوا اس پر، اللہ اس پر غصے ہوا. غضب اللہ علیہ، اللہ کے لیے صفت غضب، اللہ کے لیے بولے صفت غضب ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 سے پتہ چلتی ہے. کیسے اللہ کا غصہ ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہمیں اس نے یہ بتایا کہ وہ اس کا غضب ہوا، ہم ایمان لاتے ہیں کہ اس کا غضب ہوا. اس کی حالت کیا ہے واللہ عالم، ہم اس کی تشبیہ نہیں دیتے، تمثیل نہیں دیتے، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے. جیسے اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ غضب کرے، غصہ ہو، ویسے اللہ غصے ہوا ان پر جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کی. اور اللہ کے غصے کا ایک جو چیز ہے وہ یہاں پر ذکر بھی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بطور سزا کہ اللہ کے غصے کی بطور سزا کیا کہ فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. نہ صرف جہنم بلکہ خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اس کی تفسیر ایک الگ موضوع ہے. سورۃ محمد کی آیت نمبر 28 اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا
یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اتباع کی، وہ پیچھے چلے، کس کے پیچھے چلے؟ وہ اس کے پیچھے چلے ما اسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کرے اس کے پیچھے چلے، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کیا، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو بولے کیا کیا؟ اللہ کی خوشنودی کو انہوں نے ناپسند کیا۔ تو یہاں پر اسخط اللہ، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ کے لیے صفت سخط کہ ہمارا رب ناراض بھی ہوتا ہے اپنے بعض بندوں سے۔ اسخط اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو ناراض کیا، اور انہوں نے اللہ کی رضوان کو ناپسند کیا۔ تو اللہ کے لیے صفت رضوان، رضا رضوان جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس سلائیڈ کے اندر، اللہ کے لیے صفت رضا مطلب سورۃ محمد کی اس آیت سے، آیت نمبر 28 سے اللہ کی یہ دونوں صفات کے سخط بھی وہ اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی خوشنودی، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کیا، اللہ کی رضا کو ناپسند کیا۔ دونوں صفات اللہ کے لیے ثابت کی جائیں گی، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 55 دیکھیے، فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یہاں اللہ رب العزت کی صفت غضب ہے آسفو سے، کہ انہوں نے اللہ کو غصہ دلایا۔ آسفونا کا مطلب اغضبونا، آسفونا اغضبونا، انہوں نے ہمیں غضب دلایا، غصہ دلایا۔ تو اللہ کے لیے صفت غضب ثابت کی جائے گی۔ اللہ کیسے غصہ فرماتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اگلی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 46 فرمایا وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ناپسند کیا، اللہ کی صفت کراہیت کہ اللہ بعض چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 46، کَرِهَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے ناپسند کیا، کس چیز کو ناپسند کیا؟ انبعاثہم، انبعاث ینبعث سے مصدر انبعاثہم، انبعاث کا مطلب کیا ہے جی؟ انبعاث کا مطلب ہے الخروج للغزو، جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، غزوے کے لیے نکلنا۔ تو اللہ نے ان منافقین کے بارے میں بات چل رہی ہے، اللہ نے ان منافقین کے نکلنے کو ناپسند کیا، تو کیا کیا اللہ نے؟ فثبتہم، اللہ نے ان کو روک لیا، حبسہم، اللہ نے ان منافقین کو روک کے رکھا۔ تو دیکھیے یہاں سے اللہ کی صفت کراہیہ کہ اللہ بعض چیز کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ بھی پتا چلا منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں نکلے کیونکہ اللہ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا۔ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ وہ نکلتے، اللہ نے ناپسند کیا ان کے نکلنے کو، تو اللہ نے ان کو روکے رکھا۔ تو یاد رکھیے محترم سامعین سامعات، نیکی کی توفیق کا مل جانا، اللہ اکبر، یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ وہ منافقین، ان کے دلوں میں نفاق تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنگ یا جہاد کے لیے نکلنے کو ہی اللہ نے ناپسند کیا۔ اب جو شخص اطاعت اور فرمانبرداری سے مسلسل رکا رہے، وہ اس آیت کریمہ پر غور کرے کہ اللہ نے منافقین کے لیے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کا نکلنا ناپسند کیا۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 3 فرمایا کبر مقتن، کبر بہت بڑی ہے، مقتن ناراضگی کا باعث، غصے کا باعث، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان تقولوا یہ کہ تم کہو ما لا تفعلون جو تم نہ کرو، تم وہ کہو جو تم نہ کرو، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو یہاں سے جو صفت مقت ہے، مقت یہ بھی غضب اور ناراضگی کے معنی میں، اللہ کے ہاں یہ بات بڑی باعث غضب ہے کہ انسان وہ بات کہے جو وہ خود نہیں کرتا۔ تو آپ کہہ لیجئے یہ جو 6 آیات آپ نے پڑھی، ان میں غور کیجئے، اللہ کے لیے صفت رضا، صفت غضب، صفت سخط، صفت رضوان، صفت غضب اور صفت کراہیہ اور صفت مقت، یہ تمام صفات ان 6 آیات سے اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہو رہی ہیں۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی صفات کی طرف۔ پہلے ہم ترجمہ سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وقال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى هل ينظرون
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. احسن اللہ الیک وبارک اللہ فیک. 4 آیات کریمہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. چاروں آیات کے اندر اللہ رب العزت کے لیے صفت مجی کا مطلب ہے آنا، کہ ہمارا رب قیامت کے دن آئے گا، قیامت کے دن ہمارا رب آئے گا. تو اللہ رب العزت کے لیے آنے کی صفت، مجی کی صفت ثابت ہو رہی ہے. کیسے آئے گا؟ کیا مخلوق کی طرح آئے گا؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں. پھر کیسے آئے گا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہمیں اس نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ وہ آئے گا، حساب و کتاب کے لیے آئے گا، بندوں کے درمیان فیصلہ فرمانے کے لیے آئے گا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ آئے گا. کیسے آئے گا؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. وہ اس کو لیے قاعدے کو یاد رکھا کریں جو امام مالک رحمہ اللہ نے استوا کے بارے میں بیان کیا تھا، اور ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر تفسیر سے بیان کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا الرحمن علی العرش استوا کیف استواہ، کیسے اللہ استوا، کیسے ہے اللہ کا استوا عرش پر، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم، استوا پتہ ہے، معلوم ہے. قرآن مجید کی آیت آ گئی. والکیف مجہول، کیا کیفیت ہے؟ واللہ عالم، یہ مجہول ہے، اللہ نے نہیں بتایا. والایمان بہ واجب، لیکن اس پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ اس کا ذکر آیا قرآن میں. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اب اللہ آئے گا، ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئے گا. کیسے آئے گا؟ واللہ عالم، یہ چیز مجہول ہے، ہم بھی اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے کیونکہ امام مالک نے فرمایا والسؤال عنہ بدعۃ، یہ سوال کرنا یہ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہیں کیے تھے. ورنہ دیکھیے حدیث کے اندر ہمیں یہ ملتا نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جائے کہ کیسے آئے گا اللہ، ذرا بتائیے. اللہ نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، رات کے آخر کیسے آتا ہے؟ انہوں نے نہیں پوچھا. وہ ایمان لے آئے جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ آئے گا. تو ہم نے ان آیات کی تفسیر یا تشریح پہلے کی. اب ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 فرمایا هل ينظرون، نہیں وہ دیکھتے، الا، یا نہیں وہ انتظار کر رہے، کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں، اس چیز کا انتظار میں ہے کیا کہ الا ان یاتیہم اللہ، یہ کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، فی ظلل من الغمام، سائبانوں کے بادلوں کے سائباں میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. یعنی کیا یہ بندے ایمان نہیں لا رہے تو کیا یہ اللہ کے آنے کے انتظار میں ہے؟ کیوں یہ ایمان قبول نہیں کر رہے؟ تو محل استدلال کیا ہے جہاں سے امام صاحب نے استدلال کیا؟ ان یاتیہم اللہ، یہ کہ اللہ آئے، اللہ آئے، یاتیہم اللہ. دوسری آیت هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یاتی ربک، یا تیرا رب آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. فرشتوں کا آنا مطلب روح قبض کرنے کے لیے، او یاتی ربک، یا تیرا رب آ جائے، کیوں؟ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمانے کے لیے. او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض آیات آ جائیں، نشانیاں آ جائیں. ان آیات سے مراد قیامت کی نشانیاں، آیات الکبریٰ ہے، بڑی نشانیاں ہیں. اگلی سورۃ الفجر کی 2 آیات، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو زور سے ہلا دیا جائے گا، وجاء ربک، اور تیرا رب آئے گا، والملک، اور فرشتے، صفا صفا، صف کے اندر تیرا رب اور فرشتے آئیں گے. اللہ اکبر. تو یہاں سے اللہ کی صفت کون سی ثابت ہوئی جی؟ جاء ربک، صفت مجی، اللہ کا آنا. اور اسی طرح سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 25، یوم
تشقق السماء جس دن آسمان پھٹ جائے گا بالغمامی بادلوں سے ونزل الملائکۃ تنزیلا اور فرشتے اتریں گے لگاتار پے در پے اتریں گے. اور یہ بھی قیامت کا ایک منظر ہے کہ اللہ رب العزت ان فرشتوں کے ساتھ آئے گا نور کے بادلوں میں جن کا ذکر ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 کے اندر بھی تفسیر آپ اس کی تفصیلی دیکھ سکتے ہیں ذلل من الغمام کی. تو اللہ رب العزت کا ان چاروں آیات سے ہی اللہ کے لیے صفت مجی اللہ کے لیے جو آنے کی صفت ہے بولیے وہ ثابت ہو رہی ہے. آنے کی صفت ہمیں معلوم ہے کیسے آئے گا واللہ عالم جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ایمان لانا واجب ہے لیکن سوال کرنا اس کے بارے میں جائز نہیں ہے. تو چلیے ہم اگلی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت کے لیے صفت وجہ صفت یدین اور صفت عینین صفت اعین ان صفات کا اس بات ہے. تو پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں ان آیات کی پھر ترجمہ اور مختصر تشریح کی طرف چلتے ہیں. وقال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. احسن اللہ الیک وبارک اللہ فیک. اللہ رب العزت کی یہ جو آپ کہہ لیجئے آپ نے آیات سنی ان میں اللہ رب العزت کی صفت وجہ چہرہ صفت یدین دو ہاتھ صفت عینین دو آنکھوں کا ذکر ہے. اللہ کے لیے یہ ساری صفات ثابت کی جائیں گی لیکن تشبیہ سے بچا جائے گا تکییف کیفیت سے بچا جائے گا. اللہ کی صفت وجہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں آئی کیسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے عینین ایک سے زیادہ آیات کو ذکر کیا گیا کیسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. بعض گمراہ قسم کے لوگ آئے وہ لوگ جو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. یہ ملحدین آئے اللہ کے ناموں میں الحاد کرنے والے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا اصل میں اللہ کے چہرے سے اللہ کی ذات مراد ہے اللہ کے ہاتھوں سے اللہ کی قدرت مراد ہے اللہ کی آنکھوں سے بصارت مراد ہے. اللہ کی صفات کو انہوں نے کیا کر دیا انکار کر دیا یا تعویل کر دی. تو نعوذ باللہ ہم اہل السنہ والجماع یا اہل الحدیث اللہ رب العزت کی صفات کو ثابت کرنے میں کبھی بھی ملحدین کے رستے پر نہیں چلیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی صفات ہیں ان کو ویسے ہی مانا جائے گا جیسے یہ کتاب اللہ میں آ گئیں. اور وہ جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا تشبیہ نہیں دی جائے گی تکییف نہیں دی جائے گی تعطیل انکار نہیں کیا جائے گا ان تمام چیزوں کے بغیر ہم ان کو مانیں گے لیکن ان کی کیفیت کو بیان نہیں کریں گے. ہم کہیں گے واللہ عالم جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اب ترجمہ سنیے. اللہ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی بچے گا تیرے رب کا چہرہ وہ ذو الجلال والإکرام ہے. یاد رکھیے یہ جو صفت ہے ذو الجلال والإکرام یہ وجہ کی صفت ہے کیونکہ نحو صرف جاننے والے طلباء جانتے ہیں کہ ذو یہاں پر حالت رفع میں ہے. اگر یہ لفظ رب کی صفت ہوتا تو ہوتا ذی الجلال والاکرام ذی ہوتا یا کے ساتھ لیکن یہ واو کے ساتھ ہے ذو تو پتہ چلا یہ وجہ کی صفت ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وجہ کی صفت کیا ہے جی ذو الجلال والاکرام.
وہ جو اللہ کا چہرہ ہے، وجہ ہے، وہ ذل جلال والاکرام ہے، جلال اور اکرام والا ہے۔ اگلی صفت اس سے بھی یہی اللہ کا چہرہ وجہ ثابت ہو رہا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے وجہ کی۔ صفت وجہ ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، تشبیہ نہیں بیان کی جائے گی، کیفیت کی طرف نہیں جایا جائے گا، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کو سونپا جائے گا کہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے اس کا وجہ ہے۔ ہم ایمان لائیں گے کہ قرآن میں ذکر آیا تو اللہ کا وجہ ہے۔ اگلی آیت صفت یدین، فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، منع کیا، ان تسجدا، یہ کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، جو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو پیدا کیا، یعنی جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اے ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی صفت یدین، خلقت بیدی، صفت یدین کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وقالت الیہود، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 فرمایا وقالت الیہود، یہود نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی جب نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنا دے گا؟ تو یہود نے کیا کہا؟ یہود نے کہا کہ دیکھیے جو مسلمانوں کا رب نعوذ باللہ وہ فقیر ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ اپنے بندے ہوئے ہیں، ید اللہ مغلولہ۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کی اتنی بڑی گستاخی کی، انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند جائیں، وَلُعِنُوا، ان پر لعنت کی گئی، بما قالوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ تو مبسوطتان ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی یداہ، اس کے دو ہاتھ، اللہ کے لیے صفت یدیں کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اگلی جو 3 آیات ہیں، تینوں آیات میں اللہ رب العزت کے لیے صفت عین واحد کے لفظ کے ساتھ یا صفت اعین جمع کے لفظ کے ساتھ ہے، اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ کی اعین جمع کا صیغہ بھی آیا تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2 سے زیادہ آنکھیں ہیں، 2 ہی آنکھیں ہیں، اور یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال کو بیان کرتے ہوئے دجال کا ذکر کیا۔ تو دجال کے ذکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال ایک آنکھ والا ہے اور وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، لیکن یاد رکھو ان ربکم لیس باعور، تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید میں جو جمع کے الفاظ بھی ہیں، قرآن مجید میں بعض اوقات 2 ہاتھوں کے لیے بھی جمع کا لفظ آتا ہے، ایدی، جس طرح آپ اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب آنکھوں یہ تو جمع کا لفظ ہے لیکن آپ 2 کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے اسے اٹھایا کشتی میں۔ وہ کشتی کیسی تھی؟ وہ تختوں والوں اور میخوں والی کشتی تھی۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس کا جس نے کفر کی انکار کیا۔ اللہ کی صفت اعین، تجری بِأَعْيُنِنَا۔ اور فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، عَيْنِي کی صفت اللہ رب العزت کے لیے صفت عین، اس کا اس بات کیا جائے گا۔ ہاں، تشبیہ، تکییف، تمثیل، تعطیل، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ کی ان صفات کو مانا جائے گا۔ تو ہماری آپ کہہ لیجئے یہ جو آج کا ہماری یہ والی سلائیڈ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی صفت سمع اور صفت بصر، اللہ کے لیے صفت سمع اور صفت بصر کا اس بات ہے جس کے اندر 7 فوائد ہیں۔
پہلے ہم ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف جاتے ہیں. وقال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. احسن اللہ الیک و بارک اللہ فیک. تو دیکھیے یہ جو آیات ہیں 7 آیات، ان میں اللہ رب العزت کی صفت سمع اور صفت بصر، اللہ کی سننے کی اور دیکھنے کی صفات کا اس بات ہے. قرآن مجید کے اندر بندے کے لیے بھی یہ صفات ذکر ہوئی. اللہ رب العزت نے سورۃ الانسان یا جو سورۃ الدہر ہے 29ویں پارے کی، اللہ نے اسی میں ارشاد فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور آگے چل کر کیا فرمایا کہ جعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنا دیا، سمیع اور بصیر بنا دیا. تو بندے کے لیے بھی سمیع اور بصیر کا لفظ استعمال ہوا، اور اللہ کی صفات میں بھی السمیع اور البصیر ہے. فرق کیا ہے؟ بندہ ایسے سنتا ہے جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت عطا کی، جتنی اللہ نے اس کو قوت عطا کی، وہ اتنا سنتا ہے اتنا دیکھتا ہے. اللہ کتنا سنتا اور کتنا دیکھتا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسے سنتا اور ویسے دیکھتا ہے. آیات سنیے. پہلی آیت سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 1، اللہ رب العزت نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، حضرت خولہ تھیں، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کر رہی تھیں فی زوجہا، اپنے خامن کے بارے میں. اور آپ کے علم میں ہے یہ واقعہ کہ وہ خامن نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا تھا کہ آپ میرے لیے ایسے جیسے میری ماں. اب زہار زمانے جاہلیت میں جب کوئی کرتا تو وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی. اب جب اسلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تفسیر کی کتابوں میں واقعہ ذکر ہے اور حدیث کی کتابوں میں، کہ حضرت خولہ دروازے پر کھڑی ہیں، چھوٹا سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، کھڑی ہیں دروازے پر، تو مجھے ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور اللہ نے وحی نازل کر دی کہ قد سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں تب مجھے پتا چلا کہ اللہ کی یہ جو صفت سماعت ہے اللہ نے عرش پر سن لیا. اس عورت کی بات کو جو آپ سے بحث کر رہی ہے اپنی خاوند کے بارے میں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، لیکن اس کا شکوہ اللہ کی طرف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، توحید کا نقطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، آپ سے پوچھ رہی ہے، بحث مباحثہ کر رہی ہے، لیکن اس کی التجا کس کی طرف ہے؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اور اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، جن کا ذکر گزرا یہود نے کہا تھا، تو اللہ نے ان کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. تو اللہ کے لیے صفت سماعت، لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا. تیسری آیت ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیوں کو اور ہم ان کی چھپی باتوں کو نہیں سن رہے؟ بلا، کیوں نہیں، ہم سن رہے ہیں، کیوں نہیں. ورسولنا لدیہم، ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر، ہمارے فرشتے ان کے پاس یکتبون لکھ رہے ہیں. الحفظہ، جو فرشتے ہیں بنی آدم کے اعمال کو لکھنے کے لیے معمور ہیں، ہمارے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں. اگلی آیت سورۃ طٰہٰ کی، جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو اللہ نے فرمایا اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع،
سن بھی رہا ہوں، وَأَرَا اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ سورۃ العلق، الم یعلم بان اللہ یرا، ابو جہل کے بارے میں، کیا اس نے دیکھا نہیں، کیا وہ جانتا نہیں؟ الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، بان اللہ یرا کہ بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یرا صفت رؤیت۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 217 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ ساجدین میں پھرتے ہیں تو وہ اللہ تب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 105، وَقُلْ اعْمَلُوا، اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا، وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ کے رسول اور مومن۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی اسی دنیا میں تمہارے اعمال کے بارے میں، تمہارے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ تو یہ تمام آیات اللہ کی صفت سمع اور صفت بصارت پر دلالت کر رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے، ان صفات کا شعور جب بندہ مومن کے دل میں جتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ گناہوں سے اتنا بچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے۔ زبان سے کوئی لفظ نکلنے سے پہلے اگر بندہ یہ شعور کر لے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ شعور کرے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا بندے گناہوں سے بچنا نہیں شروع ہو جائیں گے؟ ضرور بچنا شروع ہو جائیں گے۔ اگلی آیات سنتے ہیں جن کے اندر اللہ کے لیے تدبیر کرنے کا، کہ وہ اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے کسی معاملے کی۔ صفت مکر اور قید، ان کا ذکر ہے۔ تو چلیے پہلے ہم ان چاروں آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ وقال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى وهو شديد المحال، وقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال۔ محال کس کو کہتے ہیں جی؟ المحال یہ مکر کے معنی میں یوز ہوتا ہے، اور مکر کس کو کہتے ہیں؟ مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، کہ وہ اللہ سب سے شدید، سب سے قوت والی خفیہ تدبیر چلنے والا ہے۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے بھی چال چلی، انہوں نے بھی کوئی خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی خفیہ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العزت خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ خیر، خیر اسم تفضیل کا لفظ اصل میں اخیر تھا، جس طرح شر اسم تفضیل کا لفظ اصل میں اشر تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسم تفضیل کے جو مذکر کے الفاظ ہیں وہ حمزہ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، تو یہ اخیر تھا، وہ اشر تھا، تو حمزہ کو حذف کر کے زبان کی آسانی کے لیے خیر اور شر کہہ دیا گیا۔ تو خیر مطلب سب سے بہترین، اسم تفضیل کا ترجمہ، وہ اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 50، وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے بھی خفیہ چالیں چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اللہ ان کی خفیہ چالوں کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی تدبیر کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ کے دشمنوں کو ان آیات سے متنبہ ہو جانا چاہیے کہ اس اللہ کی بھی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، وہ اللہ بھی خفیہ تدبیر چلتا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، سورۃ طارق 30ویں پارے کی 2 آیات، کہ بے شک وہ بھی چالیں چلتے ہیں، واکید کیدا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں۔ تو ان تمام آیات سے اللہ کے لیے صفت مکر یا صفت محال یا صفت قید اس کا اس بات ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ کیسے تدبیر کرتا ہے، کیسے خفیہ چال چلتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے وہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا آخری موضوع ہے، آخری سلائیڈ ہے ہماری، اس میں اللہ کے لیے صفت عفو، صفت المغفرہ، صفت الرحمہ اور صفت العزہ، ان 4 صفات کا
اس بات ہے. چاروں آیات سے 4 فوائد ہیں. فائدہ نمبر 111 سے لے کر 114 تک، اور آپ کے علم ہے کہ آج ہم نے کل 50 فوائد کو پڑھنا تھا، فائدہ نمبر 64 سے لے کر فائدہ نمبر 114 تک. تو چلیے ان 4 آیات کی تلاوت سن کر ہم اپنے لیسن کو مکمل کرتے ہیں. وقال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. احسن اللہ الیک و بارک اللہ فیک. اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 149 فرمایا ان تبدو خیرن. تبدو کا مطلب ہے ابدا یبدی، کسی چیز کو ظاہر کرنا. اگر تم ظاہر کرو خیر کو، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا تم کسی برائی سے یا کسی تکلیف کو معاف کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ، کان عفوا قدیرا بے شک وہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے لیے صفت عفو، وہ معاف کرتا ہے. اللہ کے لیے صفت قدرت، وہ قدیر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے. اللہ اکبر. یہاں سے علماء کرام نے جو ایک نقطہ اخذ کیا، ہمارے استاد محترم علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے بھی اور شیخ صالح الفوزان نے بھی، دیگر ائمہ نے بھی، اس کتاب کی شرح کرنے والے مفسرین نے بھی نقطہ اخذ کیا کہ جو اللہ رب العزت کی صفت عفو اور اس کے بعد صفت قدرت آئی، اللہ کی جو اکثر صفات ہیں ان پر غور و فکر کیا کریں آیات کے آخر میں. ان صفات کا تعلق اس آیت کے ٹاپک کے ساتھ ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ نہیں کہ کسی بھی آیت کے آخر میں کوئی بھی صفت بے معنی ہے، بلکہ آپ غور کیجئے یہ قرآن کا اعجاز ہے. اللہ کی جو صفات آیات کے آخر میں ذکر ہیں وہ اس آیت کے مضمون ٹاپک کے مطابق ہیں. اللہ جو معاف کرتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ ان پر قدرت نہیں رکھتا تو چلیں معاف کر دیں. دیکھیں بعض اوقات دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے آپ پر ظلم کیا، آپ اس کے بدلے کی استطاعت نہیں رکھتے تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ کا معاف کرنا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا معاف کرنا اس کی قدرت کے ساتھ ہے. تو اسی لیے صفت عفو کے ساتھ کیا صفت آئی جی؟ قدیر. وہ قدرت رکھتا ہے لیکن وہ معاف کرتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے. اللہ اکبر. سورۃ النور کی آیت نمبر 22 فرمایا وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں، وَلْيَصْفَحُوا اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں. وہ معاف کریں اور درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم پسند نہیں کرتے؟ کس چیز کو؟ کیا تم پسند نہیں کرتے أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہاں سے بھی اللہ کی صفت کیا؟ ان یغفر اللہ، اللہ کی صفت مغفرت، صفت غفور اور صفت رحمت یہ گزر بھی چکی ہیں. جو اس آیت سے استدلال ہے وہ کیا ہے؟ ان یغفر اللہ لکم، اللہ کی صفت مغفرت کہ اللہ تمہیں معاف کرے. تو اللہ معاف کرتے ہیں، مغفرت فرماتا ہے. سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے. منافقین نے جیسے کہا تھا کہ عزت ہمارے لیے، تو عزت اصل میں ان کے لیے نہیں ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے. اور عزت سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس سے مراد غلبہ اور قوت ہے. قوت، غلبہ یہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ابلیس کے بارے میں، ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ فَبِعِزَّتِكَ، ابلیس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی کہ اللہ تیری عزت کی قسم لا اغوینہم اجمعین، البتہ میں ان تمام کے تمام کو گمراہ کروں گا. لیکن پھر آپ کے علم میں ہے سورۃ صاد کی آیت 82 اور سورۃ البقرہ کے اندر بھی مضمون گزرا، دیگر صورتوں کے اندر بھی، کہ پھر اس نے خود ہی یہ استثناء کر دیا کہ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں اے اللہ جو تیرے ان میں سے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ان کے علاوہ دیگر بندوں کو میں گمراہ کروں گا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے جو آج ہمارا سلیبس تھا
جس کے اندر ہم نے 50 آیات 50 فوائد کو پورا پڑھنا تھا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس وقت میں ان 50 فوائد کو مکمل کیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔